حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، ان کا خاندان شہید کر دیا گیا۔ صرف 14 سال کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس حادثے میں، اس واقعہ میں جو ہے وہ بچے، اور سب سے زیادہ دکھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے۔ کربلا کا منظر بھی دیکھا، کوفے کا دارالعمارہ بھی دیکھا، اور دمشق کا دربار یزید بھی دیکھا، اور پھر یہاں سے مدینے پہنچ کر اہل مدینہ سے جو سامنا ہوا امام زین العابدین نے وہ لمحے بھی دیکھے۔ کہتے ہیں اس واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں تھے۔ جب بھی پانی پینے لگتے تو رو پڑتے، انہیں شاید سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی تھی۔ امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو جاتا جب کربلا کی یاد آتی، اور بسا اوقات شہر سے وحشت ہونے لگتی اور دور باہر نکل جاتے اور جا کر کے وہاں خیمہ گاڑ لیتے اور مہینہ مہینہ وہاں ذکر و فکر اور عبادت میں لگے رہتے۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں زنجیریں، اور اونٹ پہ باندھ کر کے جب حضرت امام زین العابدین کو شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزارا گیا تو غشی پہ غشی طاری ہو رہی تھی امام زین العابدین پہ، اور وہ گھڑیاں بھی امام زین العابدین پر کتنی دردناک تھیں کہ جب شہزادیاں اونٹوں کے ساتھ باندھی گئی تھی اور امام زین العابدین اپنے بابا کا سر اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے، اور یہ دردناک لمحے کہ جب رات کی گھڑی آئی تو زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ زین العابدین کے آنسو نہیں تھمتے اور ان کو غشی پہ غشی آتی ہے، تو وہ آگے بڑھ کے ان کو اپنی آغوش میں سمیٹتی ہیں اور کہا زین العابدین کیا ہوا؟ کہا کہ پھپھو جان اگر ہو سکے تو بابا کا سر کچھ دیر کے لیے میری گود میں نہیں آ سکتا ہے۔ وہ وقت بھی امام زین العابدین پہ آتا ہے جب زخم اور درد اور دکھ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو زین العابدین مدینہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیجتے ہیں، ان نلتا یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرمی بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترمی یا رحمتا للعالمین ادرک لزین العابدی محبوس عید الظالمی فی الموکب والمزدحمی۔ امام زین العابدین نے یہ سارا دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سارے دکھ سہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ولید کے زمانے میں دوبارہ امام زین العابدین کو پکڑ لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں دوبارہ ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ میں ملنے گیا تو جو ہی امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھی تو میرا دل ڈولنے لگا اور میری آواز گلے میں دب گئی اور آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے۔ تو امام زین العابدین نے مجھے دیکھا تو مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا زہری کیا ہوا تمہیں؟ تو میں نے کہا حضرت کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے اور اب یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ تو امام زین العابدین نے ان زنجیروں کو اور ان ہتھ کڑیوں کو جن سے آپ جکڑے گئے تھے جھٹکا دیا، لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ کہا زہری ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے ورنہ یہ زنجیریں کیا ہوتی ہیں۔ امام حسین کو تو کاٹ دیا گیا نا، اس لیے کاٹ دیا گیا کہ یہ ہماری حکومت سے بغاوت کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا، بہانہ یہ بنایا، نظم حکومت میں یہ مخل ہو رہے ہیں، لہٰذا انہیں شہید کر دیا گیا۔ نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، سر کاٹے گئے، نیزوں کی نوک پہ چڑھائے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ کیا کیا ظلم تھا، کیا کیا جبر تھا جو روا نہیں رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، 6 ماہ کے بچے بھی نہیں چھوڑے گئے۔ امام حسین جب حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے جا کھڑے ہوئے تو آپ نے اشقیاء سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہاری لڑائی تو مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ چلو سے پانی بھرا تاکہ اصغر کا حلق تر ہو جائے
تو پانی ابھی حلق تک نہیں پہنچا، 2 شاخہ سنسناتا ہوا تیر آیا اور علی اصغر کا گلا چیر گیا. اور کہتے ہیں وہ جو تیر تھا جو حضرت علی اصغر کا گلا چیر کے آگے گزرتا ہے، وہ تیر تھا جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. گردن لٹک جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے. امام حسین اس خون کو آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے. نسل مٹا دی گئی، شہید کر دیے گئے، گھوڑے دوڑائے گئے. سادات کرام، عصمت شعار پیغمبر زادیوں کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا، رسیوں سے جکڑا گیا، چادریں چھیننے کی کوشش کی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا. تاریخ دردناک ہے اور یہ پیغمبر کے ماننے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے یہ سب کچھ کیا. بے مروت، بے وفا، تیرا بھی کیا افسانہ ہے. جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے. لیکن یزید کی دلیل یہ تھی کہ یہ حکومت کا نظم چلتا ہے، اسے چلنے دیا جانا چاہیے. انہوں نے کیوں رکاوٹ ڈالی ہے؟ لہٰذا یہ باغی ہیں، ان کو کاٹ دیا جائے. میں کہتا ہوں امام حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کے اعیان و انصار کو شہید کر دیا گیا، پورے خاندان کو پیاسا رکھ کے ذبح کر دیا گیا. 6 ماہ کے بچے بھی نہیں چھوڑے گئے، 80 سال کے بوڑھوں کو بھی شہید کیا گیا. خواتین کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا اور گلی گلی عصمت معاب پیغمبر رحمت کی شہزادیوں کو کوفے اور دمشق کے بازاروں کے اندر بھرایا گیا. تو مجھے بتائیں اس کے بعد یزید کی حکومت نے کیا کیا، ان کا کیا کارنامہ تھا؟ کتنے محدث پیدا ہوئے، کتنے مفکر پیدا ہوئے، کتنے جرنیل پیدا ہوئے، کتنے صوفی پیدا ہوئے. کون تھا جو ان کے تخت و تاج اور ان کی حکومت جس کو بچانے کے لیے اتنا بڑا حادثہ کر دیا اور پیغمبر کے بیٹوں کو شہید کر دیا؟ تو کیا پھر اس حکومت نے کیا؟ یزید نے، یزید کا اپنا بیٹا تخت پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. 6 ماہ کے بعد اس کی لاش گھر سے نکلی. اس نے کہا کہ یہ تخت جو ہے وہ آل رسول کے خون پہ بنا ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا. اور رسوا ہو گئے. اور یزید جس کو زوم تھا کہ میں اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں، اس کو بچانا ہے، اس سلطنت نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ مجھے بتاؤ. کون سے جرنیل پیدا کیے، کون سے حکمران پیدا کیے، اس نے کون سے توانا لوگ پیدا کیے، کون سے محدث، کون سے مفکر، کون سے مسلح پیدا کیے. اور جس خاندان کو کاٹ دیا گیا، صرف ایک 14 سال کا علی اوسط زین العابدین بچا. اور حسین ابن علی کی نسل دیکھو، جعفر صادق کس نسل سے ہیں، باقر العلوم کس نسل سے ہیں، حضرت غوث اعظم کس کے شہزادے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کس کے بیٹے ہیں، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری کس کے بیٹے ہیں. آج زمانے کو جو بھی دیا ہے حسین کے بیٹوں نے دیا ہے. یزید تخت بچا کر بھی امت کو کچھ نہ دے سکا، اور امام حسین نے سب کچھ لٹا کے امت کو ایمان کی بہاریں عطا کر. آج جہاں بھی ممبر و محراب کی رونق نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے حسین کا کوئی بیٹا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اس دین کے خاکے میں رنگ ہی حسین ابن علی کے خون نے بھرا ہے. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا.